الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن اتبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ان کے اعمال کا، اور وہ زیادہ کرتا ہے اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ریت جنگل میں ہو اور وہ اسے دور سے تالاب سمجھ رہے ہوں، جس کو پیاس کی شدت نے تڑپایا ہو، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آئے تو وہاں کوئی تالاب نہیں پائے گا، وہاں اللہ کو پائے گا، بس پورا اللہ اس کا حساب لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرات محترم، سورہ نور کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 ہے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومنین جماعت نیک عمل کرنے والوں کے نیک اعمال کے بدلے کا ذکر کیا ہے، جزا کا ذکر کیا ہے، اور کافر جو ہے، جو کفر کرتا ہے، دنیا کے اندر بدعملی کرتا ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ دنیا کے اندر مسلمان ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل اللہ کے ہاں اس کا لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر اس عمل کو لکھنے اور محفوظ کرنے کے بعد تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کا یہ عمل خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ تو جن کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں احسن ما عملوا، بہتر سے بہتر اللہ جزا عطا فرماتے ہیں۔ اب جو انسان عمل کر رہا ہے، نیکی کا کوئی کام، خیر کا کوئی کام کرتا ہے، نماز ایک عمل اور عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا پڑھانا، ناظرہ پڑھنا، ترجمہ تفسیر پڑھنا، یا اس کے مضامین کو پڑھنا، یا فقہ کو پڑھنا، یا حدیث کے درس کو پڑھنا، حدیث کے ترجمہ کو پڑھنا، حدیث کی عبارات کو پڑھنا، دین کے کسی مسئلے کو پڑھنا، نیکی کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی اس نیکی پر دنیا میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، برکت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں۔ ہر نیک عمل سے اللہ جل شانہ نیک عمل کرنے والے کو اس دنیا میں بھی فائدہ عطا فرماتے ہیں،
وہ اپنے نیک اعمال کا، عبادات کا، خیر کا، اچھے کام کا بدلہ اس دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے اسے نیک بناتے ہیں، نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی ادب و احترام ہوتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں اسے اکرام عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ آخرت والے دن بھی اسے انعامات عطا فرمائیں گے، اور اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ اور زیادہ بھی آخرت والے دن اس پر انعامات فرمائیں گے۔ ایک تو ہے اعمال کا بدلہ، نماز پڑھی اس کا بدلہ اسے ملے گا، قرآن پڑھا اس کا بدلہ اسے ملے گا، روزہ رکھا اس کا بدلہ اسے ملے گا، ذکر کیا اس کا بدلہ ملے گا، کوئی نیک کام کیا، کسی نیک کام کے لیے محنت کی، تبلیغ کی، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث پڑھا دی، کسی کو مسئلہ سمجھا دیا، کسی کو حلال کام پہ لگا دیا، اس کا اجر، اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور اس کا بدل اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کے علاوہ اللہ اپنے نیک بندے سے راضی ہوگا، اور اس راضی ہونے کی نسبت سے اللہ اعمال کے علاوہ اور زیادہ انعامات بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں دیکھ لیں، اور یہ معاشرے کے اندر سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ والدین جب اپنی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہبہ کی صورت میں اولاد میں میراث تقسیم کرتے ہیں، تو میراث تو سب برابر ہوتی ہے، بیٹوں کے اور بیٹیوں کا ایک حصہ، بیٹوں کا 2 حصہ، سب کی میراث تقسیم کرنے کے بعد باپ اور ماں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا ان کی زیادہ خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور تعاون زیادہ بھی کر دیتے ہیں، کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ زیادہ خدمت کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال زیادہ کرتا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو ماں بھی اسے اور معاونت کرتی ہے، باپ بھی اس کے لیے کچھ اور کرتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جبکہ میراث سب میں تقسیم ہو گئی، برابر کی، حصہ سب کو مل گیا، لیکن ان میں سے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے، اس کی معاونت زیادہ کی جا رہی ہے جو ماں باپ کے قریب ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت قریب سے زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، اللہ ہر انسان کو اب اپنے نیک بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ پورا پورا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ کے ہر نیک بندے میں کچھ ایسے بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے، اور اللہ کے آئے ہوئے حالات پر صبر کی وجہ سے، اور غربت میں شکر کی وجہ سے وہ اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کے بدلے کے ساتھ ساتھ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، انہیں اور زیادہ بھی انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اس کی مثالیں سینکڑوں موجود ہیں۔ جب اللہ کسی پر زیادتی اور فضل کرنا چاہتا ہے تو اللہ نہ تو قوم دیکھتا ہے، نہ برادری دیکھتا ہے، نہ حسب دیکھتا ہے، نہ نسب دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ جسامت دیکھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو رنگ کے کالے ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، قوم کی بھی کوئی اعلیٰ قوم نہیں ہے، حسب میں بھی کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی نسب میں بھی سید اعلیٰ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پر جب فضل کیا کہ وہ انسان شکل سے دیکھنے کو تو خوبصورت نظر نہیں آتا، حسب نسب میں بھی کوئی اعلیٰ نظر نہیں آتا، لیکن رب کا فضل اس پر اتنا ہے کہ لاکھوں انسانوں سے آگے ہیں، کروڑوں انسانوں سے آگے، اور اس کے مقابلے میں ایک حسین خوبصورت جمیل ہے۔ اللہ نے حسن بھی دیا، اللہ نے وجود بھی دیا، صحت بھی دی، جوانی بھی دی، اور حسب میں بھی ہے اور نسب میں بھی ہے، لیکن اللہ نے اسے فقیر کر کے رکھ دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اللہ سے مانگتا پھرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں فضل کیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے قانون میں کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ جس پر چاہے مہربانی کر دے اور جس پر چاہے نہ کرے۔ تو فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے، بغیر حساب کے۔ تو اس میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ تو روزی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی دے نہیں سکتا۔ مسلمان کے عقیدے میں، مسلمان کے ایمان میں یہ پختگی ہونی چاہیے کہ میری روزی میرا اللہ دینے والا ہے،
میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور روزی دے نہیں سکتا۔ آج معاشرے کے اندر مسلمان بھٹکتا پھرتا ہے، اپنی روزی کی خاطر غیروں کے دروازے پر جا کر وہاں ماتھے ٹیکتا ہے اور وہاں جا کر سجدے کرتا ہے اور وہاں سے روزیاں مانگتا ہے، جبکہ انسان کو روزی نہیں دے سکتا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں روزی ہوتی تو پھر آج دنیا میں غریب آدمی کوئی نظر نہ آتا، امیر اسے کھا جاتے، امیر انہیں قتل کر دیتے، کسی غریب کو دنیا میں رہنے نہ دیتے اگر امیر کے ہاتھ میں روزی ہوتی۔ روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، زندگی اور موت انسان کی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، صحت بیماری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اولاد کا دینا نہ دینا، بیٹا دینا بیٹی دینا نہ دینا، یہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، کیونکہ انسان کی بساست میں نہیں ہے یہ چیزیں کہ اللہ انسان کو یہ چیزیں دیتا اور وہ عدل کرتا، انصاف کرتا، ترتیب ایسا نہیں کر سکتا۔ اور آج انسان حالات کو دیکھ لیں، جس کے پاس کچھ 4 آنے زیادہ ہیں، اس کا گھر اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، کھاتا پیتا نظر آتا ہے، تو 10-20 بندے اس سے حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اس نے مکان کہاں سے بنا لیا، یہ اچھا کھا کیوں رہا ہے، اچھا پہن کیوں رہا ہے، اس کے پاس ایسا، اس کی اولاد کیسے پڑھ لکھ گئی۔ تو لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اگر اللہ انسان کو یہ اختیار دے دیتا تو پھر غریب اور فقیر دنیا میں کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ نے ہر ایک کا حق رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اچھا، دنیا کے اندر رب کی ایسی ترتیب ہے، اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دین کے احکام پر بھی عمل کر رہا ہے، شریف الطبع بھی ہے، انتہائی اچھے اخلاق کا، انتہائی میٹھی زبان کا، لوگ اس سے پریشان نہیں ہیں، محلے والے اس سے پریشان نہیں ہیں، اچھا ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن غریب ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، بڑی پریشانی ہے، بچیاں جوان ہیں، شادی نہیں کر پاتا، بچوں کا روزگار نہیں ہے۔ اب یہ خلاف بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھے، شریعت کے احکام پر بھی عمل کرے، دین پر بھی چلے، گھرانہ بھی دیندار ہو، گھر کے اندر بھی صوم و صلاۃ ہو، اولاد بھی نماز پڑھنے والی ہو، خود بھی نیند کا پابند ہو، لیکن گھر کے اندر پھر غربت، تو اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اور ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کے راضی نہیں ہے، قرآن اسے نہیں آتا، دین کے مسائل کا اس کو پتہ نہیں ہے، اولاد اس کی دیندار نہیں ہے، گھر میں اس کی دینداری نہیں ہے، کھلا ماحول ہے، لیکن اس کے گھر میں دیکھو ٹھاٹ باٹ بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گارڈ ہیں، پیسہ ہے، ملیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، جائیدادیں ہیں، رقبے ہیں، مربے ہیں، اور دینداری نہیں ہے۔ گویا اللہ کے ہاں معیار دنیا کے مال اور پیسے جاہ و جلال کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں اس چیز کا معیار ہوتا تو اللہ یہ ساری دنیا اٹھا کر پیغمبروں کے قدموں میں رکھ دیتے، نبیوں کی جھولی میں ڈال دیتے، ولیوں کی جھولی میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا اور انسان کی قدر و قیمت کا، وہ ہے دینداری میں۔ اب دیندار بنا دیا، دنیا نہیں دی تو وہ مالک ہے، دنیا دے دی، دیندار نہیں بنایا، وہ مالک ہے۔ تو انسان کو اللہ کی طرف سے جو حال بھی آئے اس حال میں راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے۔ اچھے حال میں رکھا تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کریں، اور اگر کبھی حال کی بدحالی آ جائے تو اللہ سے کثرت سے استغفار کریں کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائشوں میں نہیں آ سکتے، نہیں اتر سکتے۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے۔ ایک گھر کے 4 بھائی ہیں، ایک اتنا کما رہا ہے کہ سنبھال نہیں سکتا، اور دوسرا اتنا کما رہا ہے کہ جس کے پاس صرف 5 مرلے کا مکان ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تازی مزدوری والا ہے، صبح کما کر آتا ہے، شام کو رونے بیٹھ جاتا ہے کہ میری پوری نہیں ہوتی۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، لیکن رزق کا معاملہ چاروں کا جدا جدا ہے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں دینے پر آؤں تو ایک ہی ماں باپ سے 4 بیٹے، 4 اولاد، 4 کو پال لوں، اور نہ دینے پر آؤں تو چاروں کو برابر نہ دوں۔ تو یہ اس کی قبض قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کافر کے جو اعمال ہیں وہ بیکار ہیں۔
کیونکہ عمل کی قبولیت، عمل پر اجر، عمل پر ثواب اس وقت ہے جب انسان کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کافر آدمی ہے۔ اب والذین کفروا اعمالہم، کافروں کے اعمال اللہ فرماتے ہیں کسراب، ایسے ہیں جیسے ریت ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ ایک آدمی کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے اور کہیں سے پانی نظر نہیں آتا، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی راہٹ نہیں ہے، کوئی پانی کا نام و نشانی نہیں، چلتے چلتے پیاس میں چور ہو گیا، پیاس کی شدت نے اسے بہت زیادہ تکلیف میں رکھا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے اس کی نظر پڑتی ہے دور سے کہ پانی چمکتا نظر آ رہا ہے، تالاب ہے پانی کا، اب اسے امید لگتی ہے کہ میں تھوڑے ہی دیر آگے پہنچوں گا مجھے پانی مل جائے گا۔ اب اس امید پر کہ آگے تالاب ہے، پانی چمک رہا ہے، وہ چلتے چلتے جب قریب جاتا ہے تو جنگل میں جا کر کیا دیکھتا ہے؟ وہ تو ریت ہے جو دور سے چمک رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر ایسے ہی عمل کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کفر میں رہ کر جو کام کر رہا ہوں آخرت والے دن یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، میں بھی جہنم سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا جیسے ریت کو دیکھ کر تالاب سمجھنے والا کبھی پانی نہیں پی سکتا، ایسے کفر میں رہ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آگے فرمایا موجد اللہ عندہ، اور یہ سفر کرتے کرتے دریا پر پہنچا، آگے ساری ریت ہے، تو آگے کون کھڑا ہے؟ مالک، اس جنگل کا مالک، اس زمین کا مالک کھڑا ہے، وہ سارا حساب لے گا۔ تو جب انسان کی موت آئے گی، کافر کی موت آئے گی، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ کافر سے اس کی دنیا کی زندگی کا پورا حساب لیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ایک مفہوم تو اس کا ہے کہ اللہ چاہے تو دنیا میں حساب لے لے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ سود کے معاملے میں اعلان جنگ ہے، اگر کوئی آدمی سود کے کھانے، سود کے کھلانے، سود کے بیچنے، سود کے خریدنے، سود کے کاروبار سے باز نہیں آتا تو اللہ کا اعلان جنگ ہے، اللہ اسے پکڑ لیتے ہیں، واللہ سریع الحساب۔ اور اگر کسی نے اللہ کے ولی کو ناحق اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے ساتھ بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا، اس کے ساتھ بھی اللہ اعلان جنگ ہے۔ اگر کسی نے اپنے والد کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ رکھا ہے۔ تو یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان مقامات میں انسان کے معاملہ دنیا میں بہت جلدی پکڑ کا ہوتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور آخرت کا معاملہ بھی بہت قریب ہے کہ انسان 40 50 60 سال کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخر یہاں پوری کرے گا اور آگے حساب کا معاملہ ہے۔ جیسے ہی دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جائے گا، حساب شروع، من ربک، من نبیک، ما دینک، اور حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، ہاں میرے بندے تجھے زندگی دی کہاں خرچ کر کے آیا، تجھے جوانی دی کہاں خرچ کر کے آیا، تجھے مال دیا کہاں خرچ کر کے آیا، تجھے علم دیا اس علم پر کیا عمل کر کے آیا۔ یہ 4 سوال حشر کے میدان میں ہر آدمی سے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک تمہارا پاؤں زمین نہیں چھوڑے گی، زمین پاؤں پکڑ لے گی جب تک کہ ان 4 سوالوں کے جوابات تم اللہ کے سامنے نہیں دے پاؤ گے، کہ تمہیں زندگی دی کہاں گزاری، تمہیں صحت دی صحت کیسے خرچ کی، تمہیں مال دیا کہاں خرچ کیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ ساری نعمتیں دی، ان پر کیا کر کے آئے، علم پر کیا عمل کر کے آئے۔ تو ان سوالات کے جواب واللہ سریع الحساب۔ تو کون سی دیر ہے، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، سانس رکتے ہی زندگی ختم اور اگلا حساب شروع ہو گیا۔ جس حساب کو میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب موت آئے گی تو حساب ہوگا، جب قبر آئے گی تو حساب ہوگا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو حساب ہوگا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی موت آ گئی اس کا حساب شروع، اس کی قیامت شروع ہے، وہ قبر میں گیا، اس کا نظام بدل گیا، اب اس کے دنیا کے اعمال کا حساب معاملہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت اور قبر کے حسابات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم انفعنا من درس القرآن وتلاوة القرآن من عمل الصالحات والباقيات الصالحات يا حي يا قيوم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.